التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا وتسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک میں آل محمد۔ کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق، کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق، ہے یہ بھی ذوالفقار مگر اور قسم کی۔ اس کو تھوڑا جسنا پیچھے ہٹا دیں۔ اچھا بسم اللہ۔ اچھا بسم اللہ۔ مالک خالق جو مومنین بیمار ہیں مالک صحت کاملہ عطا فرمائے، حاجات مستجاب ہوئیں، وہ جہیں وسن جتھا آل محمد تذکرہ ہوں دے، وہ لوگ وسدے رہیں جڑے بادشاہ کا ذکر کریں دے، این مجلس جیویں جیویں کہیں دا حصہ ہر کہیں دی نوکری وارث قبول کر، سارے ذاکرین دی نوکری قبول ہو۔ اور اگر تھوڑا جا تساں اکٹھے تھی وہ تو ایک دو قصیدے پڑھوں، تھوڑا تھوڑا نزدیک تھی، تھوڑا تھوڑا نزدیک تھی اکٹھے تھی تو بہتر تھی ویسی۔ چلو کوئی بزرگ ٹیک لگے بیٹھے رہا۔ اجازت ہوئے تو میں نجف دیوالی دی تعریف شروع کروں جی۔ اچھا خیر، چلو ٹھیک بیٹھے، ٹھیک ہے، کہیں کو کچھ نہ یاد ہے۔ جھانگ بادرج بانے دے نال ایک جگہ ہے، تو تاں کافی ساری مجلساں پڑھدا، وہ مجمعی میں توارے کو وکھرا وکھرا تھی کہ کھینڈ کے باندھا ہے، اور میں ایک ریاڑے انہوں کو اکٹھا چکیتا نہیں، پہلے گال تو سن گئے نا، میں میرا خیال ہے پہ چوک خیال ہے سن اون ہے تو اسے روح اللہ ہی کا ہی نا۔ ہلے ہوئی واسطے نا پہ انہوں نے آکھا ہے مدت تو ساری پکیاں جھائیں ہیں تو جھائیں وٹا چھوڑی ہیں، جی میں بیٹھے ہیں سارے ٹھیک بیٹھے ہیں، ایک دو کتے سن گے نا، اس کے بعد میں سوزی اٹھائے نا، قصیدہ پڑھ دیں۔ حقیقت رستے تے ٹر سے تبج سے، حقیقت رستے تے ٹر سے تبج سے، ای جنگ حق دی لڑ سے تبج سے، اور میری گال منگن حشر دے حشر تو علی ولی اللہ پڑھ سے تبج سے۔ علی ولی اللہ انہیں بدلے بابا بھائی جا پڑھ دے، وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیسا، عقیدہ ولاد منافی نہ دیسا، ملنگا دے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیسا، علی دے مخالف کو معافی نہ دیسا۔ ہون بزرگاں کو تو پتہ ہے کہ جوانوں کو میں آپ رسی ونجا بھئی میں تلے قصیدے دا تل کھڑا بندہ، بھئی مجمع کہیں روختے پہنچے، مجمع اکٹھا تھی وے تو میں قصیدہ پڑھا بس۔ جی ہاں انشاءاللہ بس گل شروع پہلے تھوڑی جی تمہید سن گنو دے وقت او تو کو انہیں زمین بڑھ ویسی وقت ہوتے میں قصیدہ جا پڑھا۔ حاکم شام دے دربار 7 بندے اکٹھے تھی کہ پہنچے، 7 بندے اکٹھے پہنچے، انہوں نے وچوں ایک بندے جرات کی تھی تو اس حاکم کو آکھا کہ ہون تک تا جتنے خرچہ کیتا ہے اگر سارے کول پوچھیں تو رزلٹ ایک ٹکا ہی وصول نہیں تھیا۔ اس آکھا ہے حیدری، اس آکھا تو آکھنا کیا چاہنا ہے، تو اس بندے آکھے کہ ہون تک خرچہ تائیں کیتا ہے
کہ اسا ہونی بازار جو سن کے پہ آدھے ہیں اس ٹائم ہی بازار دے وچ تذکرہ یا علی دے تے یا علی دے پترہ دے اس کے آکھے تذکرہ یا علی دے تے یا علی دے پترہ دے. اس آکھے تے میں کیا کر سکتا, میں تو خرچہ ڈھیر سارا کیتا ہے. انہاں دے وچوں ایک بندے آکھے کہ تو طریقہ کار تبدیل کر, پیسے ہوں آکھے رکھ ساڑھے ہاتھ دے ہوتے. اسا 7 بندے ٹور دے ہیں پورے ملک دے وچ تے جتھوں ساکو کوئی کوڑا شاعر لب دے اسا تے کوئی ہکے نہیں تھا اکٹھے کر رہے ہیں دربار اتھا ہی کرنے ہیں جلسہ. انہوں کو آخو سارا نے تیرے پیو ڈارے دیئے تعریفہ کریں, سارا نے تیرے پیو ڈارے دیئے تعریفہ ہو سن مجمع لگ سن تو تواری واہ واہ ہو سی گل آدھی بھی سمجھ میں تواریاں تعریفہ ہو سن تے واہ واہ ہو سی. وہ جڑا بندہ تخت بیٹھے ہوں کوئی گل چنگی پہ لگ دی ہے. پچھلے پاسے سجے پاسے ایک بندہ کرسی تو اٹھا, چلو میں ہوں دا نا چاہی ونجھا, عمر بن عاص کھڑا ہویا. وہ حاکم شام کو آکھے کہ گلاں تے کو انہاں دے چنگیاں پہ لگ دی ہیں, گلاں انہاں دی سن گئن تے گل ایک میری پلے بد گئن. وہ آکھے جتنے پہ کوڑے شاعر سر تو انہاں کو پہ منہ منگے پیسے دے, میرے کو لکھوائی وانج مجمع کوئی نہ آسیا, مجمع نہیں آنا. وہ کہتے مجمع کی میں آسی, اس آکے عقل کو ہاتھ مار, اگر کرنی مجمع اکٹھا میرو دیکھ سو, اگر کرنی مجمع اکٹھا باتیں کوڑے شاعری سر جا, انہاں کو منہ منگے پیسے دے جا, اعلان ہی کرا جا. جب بندے اکٹھے کرنا چاہنا ہے تو بات انہاں دے وچ ایک ذاکر علی دے سر جا. بھائی دعا کرے سو میں قصیدے تے پہنچ گیا. انہاں دے وچ ایک ذاکر علی دا سر چا. ہو سکے علی دا کیڑا ذاکر سدا, ہو سکے انہاں دے تے پیسہ پیا لینا ہے, خرچہ پیا کرینا ہے. تے علی دا ذاکر سڈن واسطے تے کو پیسہ لاؤن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ذاکر تے تیرے شہر وچ بیٹھے موجود ہے. وہ آکھے نا چا, ہو سکے ذاکر بھی ہے, شاعر بھی ہے, علی دا ملنگ بھی ہے, تے ان دا نا ہی بھی ابو منصور مظفر. مہربانی سے ان دا نا ہے ابو منصور مظفر. کتاب والے لکھیں کہ وہ جڑی ساری ہون تک دی صلاح ہے نا, وہ حاکم یکی ساجد بھائی باہے کے سنی. جدہ ابو منصور مظفر دا نا ہے وہ تو کرسی چھوٹ گئی ہے, وہ کھڑا تھی گئے. ان دے پاس دیکھ کے آکھے میں کوئی ایک گل دا جواب دے, تو ہوش اچ کھڑے تو بندے میرے کو اکٹھے کرا کے دربار سدیں دا علی دا ذاکر ہے. تے بات ابو منصور مظفر کو سدیں ہے. جدہ او دربار چاہ گیا ان دے سامنے کھڑسی کون, ابو منصور مظفر دے سامنے بھی پڑھسی کون. اس آکے عمر بن عاص آکے پہلے میری پوری گل تک سن گئے نا, میں ان کو پڑھاون واسطے پہ سدیں نا. اس آکے اساں تو کو سدوائیں دے پہیں جو اسے دنہ تے مجمع اکٹھا تھی سی پڑھ سن تے یہ تیرے شاید. پہلے وہ آکے میری صلاح سن گئے, ان کو دعوت رہے سوں شہران دے وچ ابو منصور مظفر دا اعلان کرے سوں جو تیرے دربار چ اس علی دا قصیدہ پڑھنے اتھا تے کھڑن دی جا ہی نہ مل سی. ان کو سروا گھن سوں مگر ان کو سارا دیں بھلائی راسوں تے پڑھ سن یہ تیرے شہر جنہوں کو اسا پیسے دیں. اگلی گالی کرنا چاہ, ہو سکا ہی سٹیج سیکٹری میں اپنا گھننا سا, بڑا قابل سٹیج سیکٹری میرے ہاتھ تلے ہے. اگلی گالوں سے کی تھی وہ آکھے سٹیج سیکٹری کوئی پیسے تو دے سے, پیسہ نال سارا کوئی نہیں من گھنوں نہیں جو واہ واہ تواری تا پیسے توارے. وہ آکھے پیسہ خالی مشورے دے وڑا لے, مشورے سارے تے پیسہ توارا پیسے کو ڈھیر سارے دے سو. ابو منصور مظفر کو سارا دے بھلائی راسوں تے تیرے شہر پڑھ دے راسا, تو ہی دے دھرا میں تے میں ہی دے دھرا سا. جائیں ٹائم نہیں ہو سی لہنا لا میں سٹیج سیکٹری کو اشارہ کرے سا کہ ہن سر مار علی دے ذاکر کو. اجے ابو منصور مظفر ممبر تے پہنچ دا ودا ہو سی. اگلا اشارہ میں موزن کو کرے سا, وہ اٹھ کے اذان چلے سی, ساری جماعت کھڑی ہوئے سی. جتنے علی علی آئے بیٹھے حسن وہ پریشان حسن تے انہوں کو پریشان دے کہ تو میں خوش تھی سو سن دے بیٹھے ہو. آؤ بھائی قصہ مختصر ہو. وعدے والا نہیں آ گیا, میں قصیدے تے آ گیا. وعدے والا نہیں آ گیا تے سارے کوڑے شاعر اکٹھے تھی گئے. وہ جی میں کہیں اپنے پیسے گدھے ہوئے ہیں, ہر کوئی اسے رنگ دے وچ پڑھدا رہیا تے حاکم شام دیاں تعریفاں کریندا رہیا تے اون دے پیو دارے دا تذکرہ کریندا رہیا. نہیں بالکل لہن تے پہنچ گیا تے عمر بن عاص اپنے سٹیج سیکٹری کو اشارہ کیتا بجی میں ترتیب بڑائی ہاسے ہن ڈی لہن لے سڈ مار علی دے ذاکر کو. سٹیج سیکٹری اپنی جہت اٹھا
تشریح میرے خیال میں ڈھیر ساری کر گیا اتنا ویسے بھی تسا میرے خیال سٹیج سیکٹری بھی کوئی نہیں رکھا وہ کھڑ کے سٹیج سیکٹری اٹھی کے جی میں میرے پیر علی دے ذاکر دا شام دے دربار اعلان کیتا ہے میں آنکھوں تو سوزی اٹھی گیا میں انہاں دی کٹھے تو کوئی اعلان ہی سنوائی میں ہوں آکھیا کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لائے ذکر علی دا تو کر لائے کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لائے ذکر علی دا تو کر لائے کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لائے ذکر علی دا تو کر لائے پڑھ لائے ذکر علی دا تو کر لائے کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لائے ذکر علی دا تو کر لائے کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لائے ذکر اچھا تو کر لائے وقت ملنگ جی تھوڑا ہے مجمع بیٹھا سوڑا ہے اگے ہون ساری تے جماعت ہونی ہے بسارہ میں بڑی مہربانی جناب اعلان ہویا آؤ سائیں آؤ ایک صلوات باواز بلند پڑھو ساجد بھی یہ استاد ہیں ساجد پڑھ دے رہے بسم اللہ جناب توارے ویڑے وستے رامن جناب ابو منصور مظفر دا پیر بابا قصیدہ شروع کیتا ہے حاکم شام دے دربار دے علی تے ملنگ دا قصیدہ اعلان ہائی اعلان سن کے میرے بادشاہ دا ذاکر پہنچا منبر تے میں مصرع پڑھسا نہیں تیرے دل علی ڈائری تے لکھ کے ویسے ذاکر پہنچا منبر تے لوگاں دی دید ہائی سورج دے پاسے ہن ملنگ بھی ڈٹھا سورج دے پاسے تے پہلا قصیدہ چپڑے سورج آج لہن ندیسا لہا سے داکل چڑھن ندیسا سلامت رامے حیدری پھر پڑھو بھائی سورج آج لہا سے اچھا سورج آکھیا رج کے پڑھ تو انہا دا میں جگر جلے سا خوف نہ کر دے نہ گھبرا روحے ہائے نوکر زہرا اجا گل مکی کوئی نہیں مکمل کرنے لگے ہیں خوف نہ کرتے نہ گھبرا روحے ہائے نوکر زہرا خوف نہ کرتے نہ گھبرا روحے ہائے نوکر زہرا میرے لہن دا فکر نہ کر رج کے ذکر علی دا کر تیرے اشارے اتے رات ہونی ہے مہربانی جناب اس کی آنکھ ہے تیرے ہی اشارے اتے رات ہونی ہے درجات بلندوں میں امیر افضل راکڑ دے راکڑ صاحب پڑھ دیں کہ ایک جنگ تو سرکار محمد مصطفیٰ دی فوج پہ ولدی آئی ایک وسطی دے بارو دو بزرگ کی کٹھے تھی گئے ایک بزرگ دوجے کو آکھے بھئی یار میری مجبوری ہے میں تو ٹور نہ سکتا لیکن تو دو قدم چاہتے میں کو پتہ کر دے سرکار محمد دی فوج پہ ویندی ہے انہیں چاہ علی ہے یا کوئی نہیں انہیں دے وچ علی ہے یا کوئی نہیں راکڑ صاحب پڑھتے ہیں پہ وہ ایک بزرگ دوجے دے پاسے بڑی حیرانی نہ لٹھے تو اسا کہ یار تو ہی بادشاہ علی اگل نہ کریں نہیں کہ کوئی پوچھنا لی گل ہے انہیں چاہ علی ہے تا جین دے گھر والے ویندے حیدری انہیں چاہ علی ہے تائیں جین دے گھر والے ویندے ایک اور روایت پڑھ دیں کہ ایک جنگ تو واللہ ہے نا جنہیں اپنے قبیلے لندے سامنے پہنچے تو وہ گٹھڑی چاہیے ودائی اس گٹھڑی رکھی نہیں بلکہ گٹھڑی سٹ چھوڑی ہوں آکے یہ ثبوت ہے میں تو ہر جنگ تے ویندہ تو میں تو کو آدھا ہے میں لڑتا رہا تے منی دے تو سناوے تا این جنگ تو میں اپنی لڑائی دا ثبوت ہی نہ لکھنا ہے میرے وطن آلے انہاں گٹھڑی کھولی جنہ گٹھڑی کھولی ہے تو ایک کافر دا پیر کاٹ کے گٹھڑی اچ بدھی ودائی ہو سکے میں اپنے لڑن دا ثبوت ہی نہ لکھنا ہے اگوں دے قبیلے دا ایک بزرگ اٹھا ہو سکے یار تو جنگ تو پیا ولدا ہے محاذ تو آندا پہ کافرہ نال جنگ آئی تے اگر ثبوت آننا لازمی آئی
مت کہیں کافر دا سر کٹ کے گھن آئے ہوں گیا اگو سا کہ بزرگوں گال ہوش نال کرو بس سر ہو گیا تو میں پیر کٹی ودا ہوں حیدری وہ آکھے سر ہائی کوئی نہ بلکہ وہ آکھے اگر سچ پوچھتے ہو تو سر میرے تو پہلے کو بیا مجاہد گھن گیا ایک ہور بندہ والا شیر پیا پڑھنا ایک ہور بندہ والا ہے نہ اون تو ہی نہیں چویدہ اس گٹھڑی اپنی گھر والی دے سامنے رکھی ہوں آکھے اس جنگ میں این لڑا جو تو مال غنیمت گن بیٹھی اون گٹھڑی کو ٹچ بھی نہیں کیتا این دے پاس دے کے پیا دیے جان دی ہاں جنگ جو ہے لڑان والا نہیں تیرا منہ ہے سلامت راوے گل مکمل کرو بھائی جان دی ہاں جنگ جو ہے لڑان والا نہیں اچھا بھول گئے گال صفا کرسا آج میں مگرن مول نلے سا میں سچی گال کرے سا میں اے تو میرے مولا دی خیرات ہونی ہے ایک قصیدہ ہو رہے نا قصیدہ بھی پڑھ دوں حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے مسواک کا کرنا یاد رہا اور خم کا منبر بھول گئے مرشد بابا دعا کرے سو ایک شاعر لکھ دے کہ جدہ بھی کتھائیں کوئی مومن میرے پیر امیر دے نام دا نعرہ لواوے نا تو آدھا بھی کوشش کیتی کرو بھئی ان دا جواب سارے رل کے دیتا کرو ان دی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں دوہا جہانا وچ بڑا یو خاگولا مولا علی 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 دوہا جہانا وچ بڑا یو خاگولا مولا علی علی دوہا جہانا وچ بڑا یو خاگولا مولا علی 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 دوہا جہانا وچ بڑا یو خاگولا مولا علی 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 دوہا جہانا وچ بڑا یو خاگولا مولا علی 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 دوہا جہانا وچ بڑا یو علی علی دوہا جہانا وچ بڑا یو خاگولا مولا علی 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 اچھا علی ہی ارشاد فرشایوں تے گولیا تریوں سپاریاں نو بھولیا ارشاد فرشایوں تے گولیا تریوں سپاریاں نو بھولیا دل دے ترازو وچ رکھ کے تے اسا تولا مولا علی علی بھائی جان جتنے احباب تشریف فرماؤ یہ تو ہو بھی نہیں سکتا میں پیر علی دی تعریف قصیدہ پڑھاتے مجمع چوپ بیٹھا رہے کوئی تشریحاں دی لوڑ ہی نہیں کیونکہ ایک قصیدہ میں ہو رہی پڑھنا ہے کوئی تشریحاں دی لوڑ ہی نہیں ڈائریکٹ شعر پڑھنا چاہنا بلکہ ایک قطع چا پڑھا تو اس قطع دے مصرے دی تشریح تھی ویسے دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے ہاں تو اتھائی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے ہاں سلامت رہے بھائی تو اتھائی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے ہاں شاہ جی جے گل پلان تے پہنچ گئی تو ہن ڈائریکٹ شعر پڑھنا چاہنا حاجی نمازی سارے خومدہ اٹھا والا دا دیکھو 70 پلان گواہے
ایک لمحہ بھائی حوصلہ کرے سو اگر مجلس دے وچ کوئی اہل سنت بھائی آئے بیٹھیں یہ جڑا میں شعر پیا پڑھدا نا یہ اج دی مجلس دا تحفہ سمجھ کے کوئی سنی بیٹھیں تو نال کیتی وچ ہن مکمل کرو بھائی حاجی نمازی سارے خمدا میدان گواہے اٹھا والا دا ایکو 70 پلان گواہے حاجی نمازی سارے خمدا میدان گواہے اٹھا والا دا ایکو 70 پلان گواہے جشن ہا بڑا بو جلوس ہا اگو تا عمر فاروق ہا جشن ہا بڑا بو جلوس ہا اگو تا عمر فاروق ہا پاکے دھمالا یوتھے اونچا 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 بولا مولا علی علی بہت مہربانی جناب حضور کو دعا کرے سو شاہ جی اگلے مصرے دے وچ میں امام زمانہ دی آمد دی دو نشانیاں دسنیاں کہ جڑا قائم دا ظہور ہو سی اونٹے منظر کیڑا ہو سی اور جڑی پہلی نشانی ہے وہ کم از کم یہ سارا اپنا مجمع ہے ای مجمع پہلی نشانی میں سمجھ آسی جی میں گل بابا جی پروفیسرہ کو سمجھ آدھی میں قائم دی آمد دیاں دو نشانیاں پیارے سائنہ تے پہلی نشانی پیش کر رہے ہیں جڑا قائم آسی تو منظر کیڑا بننا ہے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیران دی محفل دے بکری بھی آن کے باسی بولیں یار آپ آدرانے پھر پڑھو بھائی حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا راسی شیران دی محفل دے بکری بھی آن کے باسی حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیران دی بکری بھی آن کے باسی کعبے دی چھت تے اعلانو سی علی ولی دی آزانو سی کعبے دی چھت تے اعلانو سی علی ولی دی آزانو سی آکے مکے سی میرا مہدی مولا سارا رولا مولا علی بابا بسم اللہ جناب الہی آمین پتہ تو ہون لگ سی نا شیر تا ایک قیمتی ہے جہاں دی خاطر میں سارا قصیدہ شروع کیتا ہے اس دم موضوع ہے بروز محشر تے پلے سرات بندان دا ہجوم نہیں بندان دا نہیں آدمیان دا ہجوم پول تراش بنا ہوئے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی مرشد بابا سارا ہی میں لکھا ہے بھئی اتھا پول دو تے پیو کو پوتر دا ہوش کوئی نہ ہو سی پوتر کو پیو دی خبر کوئی نہ پیو کو پوتر دا ہوش کوئی نہ بلدے جڑے کھڑے ہو سن بھئی پول کراس کروں اگو 23 پارا قرآن دی آیت آ گئی بھئی لوگ تا منتظرن جو پول کراس کروں مگر قرآن پہ آدھا ایک آواز آسی نے روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے اچھا انہوں تو پوچھ کچھ ہونی ہے اور یہ جڑی پوچھ کچھ ہے مسئلہ تو اتھا بن گیا نا اہل سنت بھائیاں دی کتاب ہے مودت فی القربہ میں وہ پیا پڑھتا ہے مندہ بھی سنی عالم دین ہی میں لکھا ہے شاہ اسماعیل دیلوی بھی میں لکھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک سنی عالم دین دی تقریر جا سنی اسی اپنی تقریر چی میں آکے ہوں آکے زمانے آلے گل کہے کچھ چنگی لگے تے بھاوے نہیں گل کہیں کو بھاوے تے بھاوے نہیں سارے ملک دا مشہور سنی عالم میں ہو سکے بھی یہ جڑی قرآن دی آیت آئی ہے نا انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے ہو سکے اگر میرے کول پوچھو تو میں متھا ڈھیر سارا ماری بیٹھا ہوں جو جڑا سب تو مرکزی سوال ہے وہ سوال ہے ہی پیر علی دی ولایت کہ پول تے پوچھا ویسی علی دی ولایت علی مہر تے وہ ٹوکن وہ لگا ہویا ہے یا کوئی نہیں ہو سکے اتھاں لوگ افسوس دے ہاتھ ملے سن تو جواب ہے جاکسن بھئی وہ ٹوکن تا لگا ہویا ہے کوئی نہ وہ مہر رہ گئی ہے تے ہر چیز جو تسا ریجیکٹ چا کیتی ہے وہ مہر سارے کو لگی ہوئی کوئی نہیں ہے باقی جو فیلہ بھریاں پئی ہیں کہیں پاسے تینہ کو رکھو تسا جیڑا صفحہ کھلے سو لوگ آکسن بھئی جیڑا صفحہ کھلے سو دیکھو تا صحیح تو آپ کو محسوس ہو سی بھئی اکثر جائیں تے تسا اوور ٹائم ہی لا رکھیں کہیں پاسے انہ کو بھی رکھو جنہ بار بار اسرار ودسی مصرہ میں پڑھنا نہیں تو دل علی ڈائری تے لکھنا ہے جنہ بار بار استاد جی لوگاں دا اسرار ودھنا ہے ساکو اگے ونجن ڈیو تے کہ سینئر نال ساکو گل کرن ڈیو ملائکہ انہاں دے پاسے دے کے آکسن جے من دا تا من والو او سامنے پیر امین جن
جنت خاتون محشر تے پترا دی جاگیرے سلامت رہو ساجد پیر کثیر احمد دیا پڑھنا ہائی حکمائی پڑھنا گبالی پڑھنا چھوڑی گا چونکہ ایک بھائی دا حکم ہے انہوں دی منت دی مجلس ہے پڑھنا لے ڈھیر ہیں ڈھیر لمبا چھوڑا تو پڑھنا نہیں ایک بند پڑھنا چاہنا کوئی تشریح نہیں یہ مجمع کوئی تشریح دی لوڑ ہی نہیں امام حسین بادشاہ دے یوسف دی شہادت حمید احدائے میں شبیر کو ڈٹھائے سمجھ کرو میں حمید احدائے میں شبیر کو ڈٹھائے تے پیے پتر دی لاش تے ویندہ ہوئے گا ہاتھ جگر دے دوجے ہاتھ دے نال ویندہ پاگ دے پیچ سمجھ کرو میں بسم اللہ پیج بلائدہ جوانی مانے کالے پترہ دے شہروں میں حمید احدائے میں شبیر کو ڈٹھائے تے پیے پتر دی لاش تے ویندہ ہوئے گا ہاتھ جگر دے دوجے ہاتھ دے نال ویندہ پاگ دے کوئی عجیب رنگ دا بند لکھا شاعر ہویا کیا ہے رونا لے ایک فوج وچ اعلان تھیا ہے تے پیائے صبر شبیر دکھائندہ آدھے ودن پتر جوانے پیو ضعیفے دیکھا کیویں لاشے صدقے لاش چیندہ میرا امام پہنچا علی اکبر دی لاش تے انہوں حسین پہنچنے علی اکبر دی لاش تے بس تھوڑی جی توجہ کریں میں اسے رنگ دا ذاکر ہیں اسے اندازے چی مسائل پڑھ دا انہوں حسین پہنچا علی اکبر دی لاش تے انہوں سن دے رہاں دیو ایک یمن دا کاسے دے جیڑا فوجاں ٹور دا ودا ہے تے پوچھ دا ودا ہے لوگا اڈا ساو حسین مدینے آلا کتھا مل سی لوگاں نسائے جو پوتر کو برچھی لگ گئی ہے تے حسین پہ آوائے دے علی اکبر دی لاش تے اللہ واسطے میرے پاس دیکھیں یہ میرے امام دے سامنے آئے حسین مدینے آلا تو ہیں میرے امام فرمائے وہ غریب ہیں آدھے بادشاہ جے تو حسین ہے جدہ میں ٹورن لگا ہے یہ تو آدھی دھی کچھ امانتہ بھیجی ہیں یہ امانتہ وصول کرو میرے امام نے بابا جی گٹھڑی وصول کی تھی سب تو پہلے ایک خط آئی میرے امام شاہ جی خط کھولے تو آپ کو خط دی تحریر سنو ہے نا پہلی سطر تے بی لکھائی اس خط دے نال میں بھیجیں تے دو علی اصغر دے چولے ہون کونیاں ٹیک کے ٹردہ ہو سی میرا ویرون ہولے اگر سمجھ آویں ہولے ہولے بسم اللہ وزدہ رامے میں سنیا ہی ویچ کربل دے وہ ہل گرم ہوا دے جھولے او میری امر باب کو آکے بابار کے ویر میرے کو اولے صدقے تھی وہ بسم اللہ بابا
سونا سنائی اچھا بابا اچھا سائی ہو میری امر باب کو آنکھیں بابا رکھے ویر میرے کو سلامت رامے خیر بھائی ملا خط شبیر کو مقتل ویچ تے 7 سال دی بڑھڑی دیدہ رکھ جگر تے حد شال نیتے چند اکبر دی شادی غصارہ میں بی بی خط لکھائی ملا خط شبیر کو مقتل ویچ تے 7 سال دی بڑھڑی دیدہ رکھ جگر تے حد شال لیتے چند اکبر دی چھوڑی بہتا ہے بی بی رو سوال کیتے ہیں پہلا تا سوال ہے کہ بابا علی اصغر دا حال لیو میری سین ہے گل ہور پوچھی ہے بابا میں کوئی رساؤ کیا اکبر سہر پائن یا کوئی نہ ٹائم تا ہائی کوئی نہ اسے خط کو میرے امام الٹا کیتا ہے پرانے ذاکر تھے کہ بند پڑھ دیا میرے امام فرمایا تیڑا ویلے خط ملے نکھڑی تے جدا تھی گئی رسم تمامے ہو باسر سرخ قالین اتے کی تئی اکبر ہونا آرام اگر سارے ماتم کرو تو ایک پرانا مرثیہ جا پڑھا صدقے اچھا بسم اللہ سیدہ توانے پتر دے درجات بلند ہوئے ہو باسر سرخ قالین اتے کی تئی اکبر میرے امام ایک گل اور بھی لکھی ہے صدقے تھی کو میں اکبر کو پرنا بیٹھا ہوں تے تقدیر دے من آحکامے او کال جانے اکبر دی گھنوے سن تیریا تریے پھوپیا پڑھا جا پرانا مرثیہ میرے امام پوتر کو جائے تے خیموں دے ڈورے صدقے تھی بہا تے روکے میں فرمائے اکبر چاہیے آدھا میں اکبر چاہیے آدھا میں اکبر چاہیے آدھا میں ڈالا ہے دیا پوتر جوان اکبر میں اکبر آدھا ایدے جگار کو برچی کھا گئی ایدے جگار کو برچی ایگونے در قضا دیا گئی ایگونے در قضا دیا گئی میری دہاڑی رنگ بدلا گئی میری دہاڑی رنگ بدلا رکھ چھوڑ پاک قرآن اکبر کھڑ بھائی آزادارو ہون میرے امام اوپا سے ڈٹھے جتھا یمن دا قاصد کھڑا آئی قاصد دے پاس رہے کہ میرے امام فرمایا اسا اکبر نہیں پرنایا اسا اکبر نہیں پرنا ایدہ کوئی نہیں سکان منایا